الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الحادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا وأن اللہ لا يحب الکافرین صلوات اداداران سید الشہداء ماتمداران حسین ادا خانہ ابو طالب میں 1408 ہجری کے محرم کی پہلی مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اطاعت رسول عنوان گفتگو ہے۔ اتحاد بین المسلمین مقصد نگاہ ہے۔ محبتیں تقسیم کرنا ہماری عادت اور حسینیت کا مزاج ہے۔ حسین کا مزاج، حسینیت کا مزاج محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ اس عشر محرم میں ہم انشاءاللہ مقدور بھر کوشش کریں گے کہ تمام مکاتب فکر کے مسلمان بھائیوں کو اطاعت رسول کے اصول اور قانون سے آگاہ کریں۔ اس لیے کہ ایمان کا تعلق اطاعت رسول کے مظاہرے سے ہے، ایقان کا تعلق اطاعت رسول کے عملی نفاذ سے ہے۔ معاشرے میں، اسلامی دنیا میں، عالم اسلام میں جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی، جتنا بھی زوال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں۔ عالم اسلام میں کون ایسا مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہو؟ سب پڑھتے ہیں، اکثریت نماز پڑھتی ہے، سب سجدے کرتے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں، سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سب شہادت توحید دیتے ہیں، سب شہادت نبوت دیتے ہیں، سب خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سب اس کی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، سب اس کی وحدانیت کے شائدہ اور متوالے ہیں، سب اسلام کا نام لیتے ہیں،
سب اسلام دوستی کا پرچار کرتے ہیں، سب اسلامی نظام کے علمبردار بنتے ہیں، سب اسلام اسلام چلا رہے ہیں، سب کو اسلام ہی کی بات یاد آتی ہے، سب کا مقصد نگاہ اسلام ہے۔ جس سے پوچھو منشور کیا ہے کہ جی اسلام، قانون کیا ہے کہ جی اسلام، آئین کیا ہے کہ جی اسلام، سیاست آپ کی کیا ہے جی اسلام، معیشت آپ کی کیا ہے جی اسلام، جمہوریت آپ کی کیا ہے جی اسلام، نظام کیا لانا چاہتے ہیں جی اسلام، قانون کون سا نافذ کرنا چاہتے ہیں اسلام، مقصد حیات کیا ہے اسلام۔ جس سے پوچھو اسلام ہی کی بات کرتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اسلام کے علاوہ یا نظام مصطفیٰ کے علاوہ یا مقام مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور بات بھی کرتا ہو۔ تو عزیزان محترم، اس عشر محرم میں ہمیں صرف اسی نقطے کی طرف اذہان ملت مسلمہ کو متوجہ کرنا ہے کہ جب سب کا مقصد، سب کی منزل اسلام ہے تو پھر یہ نفرتیں کیسی؟ صلوات بھیجیے نا محمد آل محمد۔ پھر یہ دشمنیاں کیسی؟ پھر یہ مخالفتیں کیسی؟ پھر یہ بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ پھر یہ مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ پھر یہ دین کے جھگڑے کیسے؟ پھر یہ زبان کے تعصب کیسے؟ پھر یہ وطن کے جھگڑے کیسے؟ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ دین و وطن، لسان و زبان کے یہ جھگڑے کسی طرح حل ہوں۔ کسی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ شدت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، طوفان ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، نفرتیں ہیں کہ اس میں اضافہ، پوری توجہ اس عام ترین تمہید پر، نفرتیں ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ علاقے کے جھگڑے، یہ برادری کے جھگڑے، یہ قوم کے جھگڑے، یہ قبیلوں کے جھگڑے، یہ صوبوں کے جھگڑے، آخر یہ تعصبات جنم کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سب کا نعرہ اسلام، سب کا منشور اسلام، سب کا پیغام اسلام، سب کا مقصد اسلام، سب کی منزل اسلام۔ عزیزان محترم، ہم نے اس نقطہ نگاہ پر بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر آج بھی ملت مسلمہ، پوری توجہ پہلی محرم کا پہلا پیغام، آج بھی اگر ملت مسلمہ مصور پاکستان علامہ اقبال کے اس شعر پر توجہ کر لے تو اس مسائل کا حل، ان تمام برائیوں کا حل آج بھی میسر آ سکتا ہے۔ آج بھی باہم شیر و شکر ہو سکتے ہیں۔ یہ دین کے جھگڑے کیوں ہوئے؟ یہ لسان کے جھگڑے کیوں ہوئے؟ یہ زبان کے جھگڑے کیوں ہوئے؟ یہ قوم اور قومیت کی محرومیاں کیوں ہوئیں؟ یہ بھائی بھائی کا پیاسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں خون خرابہ ہو رہا ہے؟ یہ کیوں فساد ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے کہ علامہ اقبال نے آج سے 40-50 برس پہلے کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن۔ توجہ 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 ذرا سی، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ بہت توجہ ہے محترم۔ یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ لسان کے جھگڑے، یہ زبان کے جھگڑے، یہ صوبوں کے جھگڑے، اقبال نے کہا تھا یہ اس دور کا خیبر ہے، اور اس خیبر کو فتح کرنے کے لیے کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آج بھی ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر اتحاد کے لیے جمع ہو سکتی ہے اگر حیدر کرار کے آستانے سے وابستہ ہو جائے، اگر زمانہ علی کے آستانے پر آ جائے۔ کیوں ہے علی کا آستانہ مرکز ہدایت؟ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں ہے نقطہ اتحاد؟ وجہ، سبب، کیوں علی کے دروازے سے ہی ہر بھیک ملتی ہے؟ علم کی بھیک اس دروازے سے، حلم کی بھیک اس دروازے سے، شعور کی بھیک اس دروازے سے، آگہی کی بھیک اس دروازے سے، معرفت کی بھیک اس دروازے سے، رسالت اس دروازے سے، نبوت اس دروازے سے، شریعت اس دروازے سے، مسائل کا حل اس دروازے سے، عبادت کا طریقہ و سلیقہ اس دروازے سے، آدمیت کا احترام اس دروازے سے، انسانیت کی شان اس دروازے سے، شجاعت کا فلسفہ اس دروازے سے، تلوار چلانے کے آداب اس دروازے سے، صلح کے طریقے اس دروازے سے، قرآن اس دروازے سے، توریت اس دروازے سے، انجیل اس دروازے سے، زبور اس دروازے سے، مفہوم قرآن اس دروازے سے، تنزیل اس دروازے سے، تعویل اس دروازے سے، قیامت کا فلسفہ اس دروازے
دروازے سے، عملی زندگی اس دروازے سے، صراط مستقیم کا تعین اس دروازے سے، عبادت کا مفہوم اس دروازے سے، سجدوں کی لذت اس دروازے سے، نماز کا خلوص اس دروازے سے، عبادت کی معراج اس دروازے سے، شرافت کا پیمانہ اس دروازے سے، ہلاکت سے نجات اس دروازے سے، مسائل کا حل اس دروازے سے، مشکلوں میں آسانی اس دروازے سے، کائنات کی ہر صفت اس دروازے سے، معرفت معصوم اس دروازے سے، نبی کا احترام اس دروازے سے، اطاعت رسول اس دروازے سے، شان نبی اس دروازے سے، معرفت توحید اس دروازے سے، تو پھر تسلیم کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس دروازے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ اس دروازے سے، تو پھر بات تو یہاں آئے گی نا کہ جہاں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ملے، جہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ملے، شرافت ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ ملا، جہاں سے محمد رسول اللہ ملا، اس کا اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے گلی کوچے میں علی ولی اللہ کہہ کے اقرار تو کیا جائے کہ یہ ہے وہ آستانہ جہاں سے یہ شرافت ہے نا توجہ۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، مولا چشم بد سے محفوظ رکھے عزاداران امام حسین کو، ہر قسم کی آفات عرضی اور بلیات سماوی سے آپ محفوظ رہیں، اور انشاءاللہ حسین کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو حسین کے دربار میں آفتیں نہیں آتی، حسین کے دربار میں مصیبتیں نہیں آتی، حسین کے دربار میں تو حور آتے ہیں۔ حسین کے صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ کوئی آفت ادھر نہیں آتی، کوئی مصیبت ادھر نہیں آتی۔ جہاں حسین ہے وہاں آفت نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہاں عافیت ہے۔ دوستو توجہ فرمائیں، یہ خالصتاً تمہیدی تقریر ہے، مختصر، لیکن اس پر میرے آج کے عنوان کی اور پورے اشرے کے عنوان کی بنیاد ہے۔ توجہ فرما لیں، حسین جہاں ہے وہاں آفت نہیں ہے، عافیت ہے، نجات ہے، سکون حیات ہے۔ اس لیے اس آستانے میں، اس دروازے پر آنے کے بعد انسان کو، بے چین انسان کو سکون حقیقی حاصل ہوتا ہے، سکون حیات حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں آپ سب کی طرف سے گواہ بن کر کہتا ہوں، حالانکہ دلوں کے بھید صرف اللہ جانتا ہے، لیکن یہ حسین کا صدقہ ہے کہ میں اپنی پوری قوم کی گواہی لے کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک دنیا آپ لوگ کاروبار دنیا میں مصروف رہتے ہیں، دنیا بھر کا خیال آپ کو آتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان سے بتائیے کہ جب تک مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، چاہے آسمان ٹوٹے یا زمین پھٹے، کوئی تصور ذہن میں نہیں آتا۔ نعرہ حیدری، یہ میزان ہے۔ تو مولا سلامت رکھے مجلس حسین میں آنے والوں کو۔ مقصد مدعا صرف یہ ہے کہ انسانیت میں یہ جتنی بے چینیاں ہیں یہ بنام اسلام ہیں۔ اسلام کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ مانتے کسے ہیں؟ رسول کو مانتے ہیں۔ بات ماننے کی نہیں ہے، بات پہچاننے کی ہے۔ بات ماننے کی نہیں ہے، مانتے تو کافر بھی تھے اسے، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، اچھا بھی مانتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، دولت کی بھی پیشکش کی تھی، حسن و جمال کی بھی پیشکش کی تھی، حکومت کی بھی پیشکش کی تھی، لیکن اللہ رے یقین کامل مصطفیٰ کہا، ایک جملہ کہا، آزا خان ابو طالب ہے تو پھر یہاں مجھے جملہ کہنا جی چاہ رہا ہے، کہا آ کر دولت لے لیں، حسن لے لیں، جمال لے لیں، سرداری لے لیں، سارے عرب کے قبیلوں کے سردار بن جائیں، لا الہ الا اللہ نہ کہیں، صراط مستقیم کی بات نہ کریں، بتوں کو برا نہ کہیں، اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا، اے چچا، اے چچا، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا مجھے اگلا جملہ کہنا نہیں پڑے گا، اے چچا، اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا سلامت رہے۔
اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو میں تبلیغ اعلائے کلمت الحق سے باز نہیں آؤں گا. اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے. یعنی پیغمبر اسلام نے تصدیق کر دی نا. چچا آپ اور ہیں, یہ کافر اور ہیں. آپ اور ہیں, یہ کافر اور ہیں. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد کا. یہ ہے وہ بنیاد. اور دوستو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقرار توحید و نبوت کرنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے بعد دائرہ ایمان میں ثابت قدم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے. مسلمان ہونا تو بہت آسان ہے. کافر تھے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد مسلمان مریں. مسلمان جینا آسان ہے, مسلمان مرنا مشکل ہے. جی تو سکتا ہے آدمی, لیکن یہ کیسے ثابت ہو کہ جب مر رہا تھا تو مسلمان تھا یا نہیں؟ اس لیے کہ اطاعت رسول کے لیے قرآن مجید میں 70 مقامات پر آیات آئیں. پورے قرآن مجید میں 70 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صرف اطاعت رسول پر بحث کی گئی ہے اور زور دیا گیا ہے. اور یہ آیت جو ہمارا سرنامہ گفتگو ہے, اس میں بھی سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں اور 32ویں آیت ہے. یہ 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اسی پر انشاءاللہ کل سے تفصیلات عرض کروں گا. آج تمہیداً صرف اتنا سمجھ لیں کہ پہلی آیت میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیب ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, تم میرا اتباع کرو. بڑی عجیب منزل ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. آپ نے دیکھا ہے اطاعت رسول, محبت کس کی؟ اللہ کی. اتباع کس کا؟ رسول کا. اللہ کی محبت اللہ کی عبادت سے ثابت نہیں, اللہ کی محبت اللہ کے سجدوں سے ثابت نہیں, بلکہ اللہ کی محبت قرآن کی روشنی میں نبی کی اتباع سے ثابت ہوگی کہ اتباع رسول کون کرتا ہے. ابھی نہیں, پھر سمجھیے اس کو. دیکھیں قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں, ایک اتباع, ایک اطاعت. یہ دونوں ہم معنی نہیں ہیں. اتباع کے معنی اور ہیں, اطاعت کے معنی اور ہیں. اطاعت کے معنی اوبے کرنا, حکم ماننا, فرما برداری کرنا. اتباع کے معنی فالو کرنا, پیچھے پیچھے چلنا. یعنی اطاعت قول رسول کی, اتباع عمل رسول کا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ مسئلہ تھا. اطاعت قول رسول کی, جو رسول کہے اسے ماننے کا نام اطاعت, جو رسول کرے ویسا ہی کرنے کا نام اتباع. اب یہاں صرف پہلے ہم اتباع پر بحث کر لیں تاکہ مفہوم اطاعت سمجھ میں آ جائے. جو رسول کرے بالکل ویسا ہی کرنا, اس کا نام ہے اتباع. اب اطاعت قول کی, اتباع عمل کا. قول رسالت کی اطاعت, عمل نبوت کا اتباع. قول کی اطاعت سب کر لیں گے. یہ کہا رسول نے, یہ کہا حضور نے, یہ کہا سرکار نے, یہ کہا, سارے محدث بن جائیں گے. لیکن یہ کیا رسول نے, یہ کون بتائے گا؟ اور اس کی بڑی سیدھی مثال بتاتا ہوں آپ کو, ایک بڑی سامنے کی اور اپنے باہر تک بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں شیعہ حیدر کرار کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جملے پر. یہ کہا رسول نے سب ثابت کریں گے, لیکن یہ کیا رسول نے, یہ کون ثابت کرے؟ اس لیے کہ رسول کا کرنا روایت میں لکھا نہیں جا سکتا. رسول کے کہنے کو لکھا جا سکتا ہے, کرنے کو نہیں لکھا جا سکتا. عمل کتاب میں نہیں آیا کرتا. دوستو توجہ فرمائیں. عمل گفتگو ذرا مشکل ہے یہاں تمہید میں. اطاعت اور اتباع کا فرق واضح ہوگا تو پھر گفتگو آسان ہوتی چلی جائے گی. میں نے یہ ٹیکنیکل اور دقیق بحث جان بوجھ کر رکھی ہے تاکہ عنوان قائم ہو جائے اور اس کے بعد سے مضمون واضح ہوتا چلا جائے. رسول نے یہ کہا
راوی بیان کر دے گا، کتاب میں آ جائے گا، نسلوں تک پہنچ جائے گا، لیکن رسول نے یہ کیا، ایسا کر کے کون بتائے؟ پھر سمجھیں اسے، اتباع رسول کا حکم ہے قرآن میں. اب حضور نے یہ کیا، یہ کیسے پتہ چلے؟ ساری شریعت تو ایک طرف رہی، نماز کا حکم اطاعت، نماز پڑھنا اتباع، بس یہ ہے اطاعت اور اتباع کا فرق. نماز کا حکم آیا قرآن میں، یہ اطاعت ہے. رسول نے نماز پڑھ کر بتائی، یہ اتباع ہے. اب جیسے رسول نے پڑھی ویسے نماز پڑھنا ہے، یہ ہے اتباع رسول. یہی وجہ ہے کہ مسلمان مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر طریقے سے نماز پڑھنے والا کہتا یہی ہے کہ رسول ایسے پڑھتے تھے. صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر. دیکھیں ہر نماز پڑھنے والا ہر طریقے سے جو نماز پڑھتا ہے وہ کہتا یہی ہے کہ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے. یہ نہیں کہتا کہ فلاں راوی ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں محدث ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں عالم ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں مفتی ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں امام ایسے نماز پڑھتا تھا. سب یہی کہتے ہیں کہ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے. لیکن پتہ کیسے چلے کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے؟ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے؟ رسول روزہ کیسے رکھتے تھے؟ رسول مسکراتے کیسے تھے؟ رسول گفتگو کیسے کرتے تھے؟ رسول جاگتے کیسے تھے؟ رسول سوتے کیسے تھے؟ رسول جنگ کیسے کرتے تھے؟ رسول اٹھتے کیسے تھے؟ رسول بیٹھتے کیسے تھے؟ رسول خطبہ کیسے دیتے تھے؟ رسول محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ رسول نفرت کا اظہار، یہ سب عمل رسول ہے. اس کا آپ کو اتباع کرنا ہے. چلیے ساری شریعت کی بحث نہیں کرتا، یہ ثابت کیسے ہو کہ رسول جاگتے ایسے تھے، رسول سوتے ایسے تھے؟ یاد رکھیے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے یوں نہیں یوں نماز پڑھی، رسول نے ایسے نہیں ایسے روزہ رکھا، رسول نے یوں نہیں یوں مناسک حج ادا کیے، حضور نے ایسے نہیں ایسے حجر اسود کو بوسہ دیا. یہ تو کہہ سکتے تھے، مگر یہ کون بتائے گا کہ رسول سوتے کیسے تھے؟ اگر رسول کی طرح نہ سوئیں تو سونا حرام. بہت توجہ، معمولی مسئلہ نہیں ہے. صلوات بھیجیں آپ، پھر میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بھائی کیسا، یہ کیسے پتا چلے؟ جب حضور سو رہے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں، اپنے بستر میں، اپنے حجرے میں. کس کروٹ سوتے تھے؟ آداب کیا تھے؟ داہنی کروٹ سوتے تھے، بائیں کروٹ سوتے تھے. داہنے رخسار پر دایاں ہاتھ ہوتا تھا، بایاں ہاتھ ہوتا تھا. سونے والے کو بہت توجہ، کون سوئے گا رسول کی طرح؟ کسی سونے والے کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. کوئی اپنا سونا نہیں بتا سکتا اٹھ کر کہ میں کیسے سویا تھا. بہت توجہ، پوری توجہ آج کی مجلس کا حاصل. کوئی اپنا سونا نہیں بتا سکتا کہ میں کیسے سویا تھا، سر کہیں ہے، پاؤں کہیں ہے، کچھ پتا نہیں. تو تم تو اتنے بے علم ہو کہ اپنا سونا ثابت نہیں کر سکتے تو رسول کا سونا کیسے ثابت کرو گے؟ اور جب رسول کے سونے کا انداز نہیں بتا سکتے تو اتباع رسول کیسے کرو گے؟ جب اتباع رسول نہیں کر سکتے تو محبوب خدا کیسے بن جاؤ گے؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا کسی ایسے اتباع رسول کرنے والے کو کہ جو اگر ہجرت کی شب رسول کے بستر پر چادر اوڑھ کر بھی سو جائے تو دن رات کے دیکھنے والے یہ کہتے رہے کہ علی نہیں نبی سو رہا ہے. یا علی یا علی یا علی. سونے کا انداز. حیدری ہے توجہ، یہ ہے اتباع رسول. اگر رسول اور علی کے سونے میں ذرہ برابر بھی فرق ہوتا، ہجرت کا مقصد فوت ہو جاتا. قاتل پیغمبر کا گھر چھوڑ کر پیغمبر کے تعاقب میں نکل جاتے کہ نہیں سونے کا انداز بتا رہا ہے، یہ رسول نہیں سو رہا، یہ کوئی اور سو رہا ہے. دشمن تو رسول کے تھے، مگر علی سویا اور جاگتے میں رسول کی نقل نہیں کی. یا علی یا علی یا علی یا علی. بہت توجہ، جاگتے میں کسی کی شبیہ بن جانا آسان بات ہے، لیکن سونا اس طرح اور بالکل اس طرح سو جانا کہ روزمرہ کے دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے. اس طرح صبح تک سوئے ہیں علی، سوئے ہیں، جاگتے نہیں رہے، سوئے ہیں. سوئے اس لیے ہیں کہ اطمینان تھا، اطمینان اس لیے تھا کہ نبی کا نفس تھا.
نہیں آپ اس جملے سے سرسری گزر گئے. سوئے مولا سلامت رکھے. سوئے اس لیے کہ اطمینان تھا. اطمینان اس لیے کہ نفس رسول تھا. نفس رسول تھا تو نبوت میں شک نہیں تھا. نبوت میں شک نہیں تھا. لوگ کہتے نہیں صاحب یہ شیعہ ذرا حد سے بڑھا دیتے ہیں. بھلا کچھ تو بے چینی ہوئی ہوگی. اکیلے تھے, رات کا سناٹا تھا, تلواریں تھیں, تنہائی تھی, 40 دشمن تھے, گھیرے میں لیے ہوئے تھے. بھلا ایسے میں کہیں نیند آ سکتی ہے؟ ہمارے کراچی شہر میں تو اگر ہتھوڑا گروپ آ جائے تو لوگ رات بھر سو نہیں سکتے, ہے نا. رات بھر جاگ جاگ کے پہرے دیتے ہیں, لوڈو کھیلتے ہیں اور وی سی آر دیکھتے ہیں. سب تھوڑا گروپ نہ آ جائے, کوئی ڈاکو نہ آ جائے. یعنی دور ہے, گھر سے کوسوں دور ہے, مگر رات بھر نیند نہیں آتی. تو وہ علی جس کا بستر بھی اکیلا, خود بھی تنہا, چاروں طرف گھر گھیرا ہوا, 40 قبیلوں کے لوگ تلواریں لیے ہوئے, تلواریں بھرے نا, جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں. کچھ تو علی بے چین رہے. ہاں علی سوئے ہیں, مگر ضروری تو نہیں ہے, کبھی کبھی تو بے چین ہوئے ہوں گے. آخر تقاضۂ بشری بھی تو کوئی چیز ہے. رسول بھی پاس نہیں تھے. ہاں یہ ہے بات ہے شاہ جی. صلوات بھیجیں پھر محمد آل محمد پر. کچھ تو بے چینی ہوئی ہوگی, کچھ تو پریشانی ہوئی ہوگی, کوئی تو کروٹ لی ہوگی بے چین قسم کی علی نے. میں کہتا ہوں ہاں یقیناً علی کو بے چینی میں رات گزرتی اگر علی کو نبوت میں شک ہوتا. جنہیں نبوتوں میں شک ہو ان کی دن بھی بے چین, ان کی راتیں بھی بے چین. جنہیں نبوتوں میں یقین, ان کا دن بھی حسین, ان کی رات بھی حسین. یہ ہے یقین. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ ہے کلیہ. اور حسین نام ہے اطمینان قلب کا. ہاں ہاں آپ صحیح کہتے ہیں. یقیناً علی کو کوئی نہ کوئی بے چینی ہوتی اگر نبوت میں شک ہوتا, اگر قول نبوت میں شک ہوتا. مگر آپ نے تاریخ میں خود ہی تو لکھا علی کیوں نہ چین سے سوتے. اس لیے کہ علی جانتا ہے کہ اطاعت رسول کیا ہے. علی کو پتا ہے کہ اطاعت رسول کا مفہوم کیا ہے. اطاعت رسول چونو چراغ نہیں مانتی. اطاعت رسول کیوں کیا کیسے نہیں کہتی. جہاں کسی نے کیوں کہا اطاعت سے باہر گیا. میں کل عرض کروں گا اس کی تفصیل. یہاں رسول نے کہا علی ہم جا رہے ہیں, تم سو جاؤ بس. اب ایک جملہ پوچھا ہے, سب نے لکھا یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ رسول کہتے ہیں ہاں. تو حضور پھر کوئی فکر نہیں. اگر امامت قربان ہو کر رسالت بچ جائے, اللہ ہوگا میں قربان ہو جاؤں عظمت رسالت کے, اگر امامت قربان ہو کر. ہاں نہیں, پھر مجھے ایک جملہ یاد آیا. پھر رضا خان ابو طالب مولا اسے نظر بد سے بچائے, دشمنوں کی نگاہ سے اس رضا خانے کو محفوظ رکھے. ایک تاریخی جملہ پھر مجھے یاد آیا. یقیناً علی بے چین ہوتے, تلواروں کے بستر پر کسی کو نیند نہیں آیا کرتی, مگر میرا جی چاہتا ہے کہ ہجرت کی شب کے منظر کو دیکھ کر میں جناب ابو طالب کی تربیت کو سلام کروں. اگر علی پہلی مرتبہ تلواروں کے بستر پہ لیٹتے, علی کو یقیناً بے چینی ہوتی, مگر باپ نے تو شیب ابو طالب کے زمانے میں, بائیکاٹ کے زمانے میں, بچپن ہی سے جس بستر پر یہ خطرہ ہوا کہ رسول کی جان خطرے میں ہے, اس بستر سے رسول کو ہٹایا, علی کو لٹایا. بچپن ہی سے علی کو تلواروں کے بستر پر لٹا کر ہجرت کی ریہرسل کرا رہے تھے, عادی بنا دیا تھا. بصیرت ابو طالب. اور جو ہے دوستو, صلوات بھیجیں محمد علی. پہلی وجہ تربیت ابو طالب, بے چین نہیں ہوئے, نیا بستر نہیں تھا. دوسری وجہ نبوت میں شک نہیں تھا. تیسری وجہ قول نبوت پر اعتماد تھا. قول نبوت یہ تھا کہ علی تم سو جاؤ, ہم جا رہے ہیں, یہ امانتیں رکھو. صبح ان امانتوں کو
یا علی یا علی یا علی. دوستو بیدار ہو کے آخری آدمی تک اب توجہ چاہتا ہوں. آج کی تقریر کا فیصلہ کن جملہ پیغمبر کا جملہ سنیں. یہ امانتیں جن کی ہمارے پاس ہیں یہ اپنے پاس رکھو. صبح بیدار ہو کر ان کے وارثوں تک یہ امانتیں پہنچا دینا. اللہ نے علی کا اعتماد قول رسول پر علی کے سونے کے لیے تو پیغمبر کا یہی جملہ کافی ہے. یہ امانتیں صبح وارث تک پہنچا دینا. علی کو اطمینان ہو گیا. 40,000 تلواریں بھی ہوں, جب میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ صبح امانتیں پہنچانا تو صبح زندہ اٹھوں گا تو امانتیں پہنچاؤں گا. کافر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اعتماد پوری طاقت سے. محمد وال محمد سلام. رسول نے کہا تم سو جاؤ تو اب سونا اطاعت ہے. علی بھی اگر کوئی مولوی ہوتے نا ہیں شاہ جی نہ, علی اگر مولوی ہوتے نا تو بحث کرنا شروع کر دیتے. یا رسول اللہ میں سو جاؤں, میں تو ساری رات نمازیں پڑھنے کا عادی ہوں. یا رسول اللہ نماز اگر سو گیا تو نماز کیسے پڑھوں گا؟ حضور میری تو زندگی میں ایک رات ایسی نہیں گئی جس میں میں نے نماز نہ پڑھی ہو. آج پوری رات نماز نہیں پڑھوں گا. لیکن علی مولوی نہیں تھا, علی تھا. علی جانتا تھا کہ مفہوم نماز کیا ہے. جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہی کہہ رہا ہے سو جاؤ. دوستو اطاعت رسول, اطاعت رسول. وہ جانتا ہے کہ نماز کیا ہے, بندگی کیا ہے. اس کے لبوں کی جنبش کی تعمیل کا نام نماز ہے. یہ اگر کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں. معلوم یہ ہوا کہ عبادت سجدے کا نام نہیں ہے, عبادت اطاعت رسول کا نام ہے. رسول کہے سو جاؤ تو سو جاؤ, رسول کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو. سلامات بھیجے محمد آل محمد. اب علی سوئے, حضور ہجرت کر گئے, علی بستر پہ سوتے رہے. رسول نے ہجرت کی, علی اطمینان سے سوئے. ساری رات کافر گھر کے باہر انتظار کرتے رہے. صبح اندر داخل ہوئے, چادر کا پلو ہٹایا, بستر پہ نور ولایت نظر آیا. اللہ نے اس نور کی یکسانیت کہ تمام رات بستر پہ روشنی رہی, لیکن کافر سمجھ نہیں سکے کہ نبی اور علی میں فرق کیا ہے. توجہ ہے نا دوستو. ابو جہل آگے بڑھ کر چادر کا پلو اٹھا کر ایک جملہ کہتا ہے, علی تم یہاں کہاں؟ کہا محمد کہاں ہیں؟ کہا کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ اگر یہ کہیں کہ وہاں ہیں تو نبوت کو خطرہ, اگر یہ کہیں کہ مجھے پتا نہیں تو علی جھوٹ بول نہیں سکتا. اللہ اکبر. بلند آواز سے صلوات بھیجو محمد آل محمد پر. بڑی عجیب بصیرت ہے توجہ. اگر یہ بتا دیں کہ مجھے پتا ہے وہاں ہیں تو نبوت کو خطرہ, اگر یہ کہیں کہ مجھے پتا نہیں تو امامت کو خطرہ. لہذا تاریخی جملہ ہر مورخ نے لکھا کہ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ لیٹے لیٹے پوچھ رہے ہیں, لیٹے لیٹے جواب دے رہے ہیں. کھڑا ہے ابو جہل. دوستو آج کی مجلس کا تاریخی اور آخری جملہ, کل انشاءاللہ یہاں سے آغاز کروں گا. مولا کے صدقے میں اس جملے پہ توجہ فرما لیں. لیٹے لیٹے علی کہہ رہے کیا میرے حوالے کر گیا تھا؟ جو مجھ سے پوچھنے آیا ہے, جو مجھ سے پوچھنے آیا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل بگڑ کے کہتا ہے تمہیں علم ہے بتاؤ. بس اس نے اتنا کہا. علی نے لیٹے لیٹے اٹھ کر دستے ید اللہ ہی اٹھایا, بھرپور تماچا ابو جہل کے منہ پر مارا. بھرپور تماچا. 2 ہی تماچے کھائے ہیں ابو جہل نے زندگی میں.
ایک تو اس وقت جب علی کعبے میں پیدا ہوئے تو یہ بتوں کی خاک کا سرما لے کر آیا ابو طالب کے بیٹے کے پاس، کہا کہ بیٹے کی آنکھوں میں ڈالو، خیر و برکت کے لیے ہوگا۔ اب بیٹے کی آنکھ اپنی ہوتی تو بتوں کی آنکھ کا سرما ڈالتے، اللہ کی آنکھ میں کئی بتوں کا سرما ڈلتا ہے؟ جیسے ہی سرمے دانی قریب لے کر آیا ویسے ہی بچپن میں علی کا ہاتھ اٹھا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس تماچے کی شدت کیا تھی۔ حضرت نسیم امروہوی شاعر آل محمد نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ وہ دستے چپ کی ضرب، وہ دستے چپ بایاں ہاتھ، دستے چپ بایاں ہاتھ، وہ دستے چپ کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا، بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا۔ بات جو ایدان محترم، یہ بھی کھیل تھا، بلکہ بچپن میں یہ بھی کھیل تھا جو بچپن میں ابو جہل کو تماچا لگا دے اسے کہتے ہیں علی۔ اور دوسرا تماچا ابو جہل نے کھایا ہے ہجرت کی شب، اور ہجرت کی شب کا تماچا مجھے نہیں پتا کتنا سخت تھا، لیکن اللہ جنت نصیب کرے خطیب آل محمد مولانا ناظر حسن زیدی صاحب قبلہ کو، وہ کہا کرتے تھے کہ ابو جہل کے منہ پر جو تماچا مارا ہے علی نے وہ اتنا شدید تھا کہ ابو ادھر ہو گیا تھا، جہل ادھر ہو گیا تھا، ہے نا؟ صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر۔ اور اب آپ توجہ فرمائیں، پیغمبر نکلے شب کے پردے میں ہجرت کر کے، علی صبح اٹھے، امانتیں بارشوں تک پہنچائی، رسول کے خاندان کو لیا اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا ابو طالب کے بیٹے نے، جسے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے، جسے سننا ہو وہ سن لے، جسے روکنا ہو وہ روک لے، جسے ٹوکنا ہو وہ ٹوک لے، میں اپنے رسول کی اطاعت میں رات کے پردے میں چھپ کر نہیں، الل اعلان جا رہا ہوں، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ توجہ دوستو، ہجرت کر گئے، رسول کی ہجرت مکے سے مدینے تک، مگر اتنی مختصر ہجرت کہ پھر مکے میں واپس آئے تو کامیابی کے ساتھ، بتوں کو سجدے کراتے ہوئے آئے، پرچم اسلام لہراتے ہوئے آئے، خانہ کعبہ کی طہارت کرتے ہوئے آئے، فتح مبین کا تاج سر پر رکھ کر آیا ہے اللہ کا رسول نے ہجرت کی تھی۔ مگر آج جب رسول کا نواسا ہجرت کر رہا ہے مدینے سے کربلا کی طرف، تو یہ کہہ رہا ہے اے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے میرے نانا، آپ کی ہجرت بہت عظیم تھی، مگر آپ فاتح کی حیثیت سے اپنے شہر میں آئے تھے نانا، مگر جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا نانا، حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، نانا میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا، نانا خدا حافظ، نانا اب حسین کبھی آئے گا نہیں، نانا یہ حسین کا آخری سلام ہے، نانا تیرا دین بچانے کے لیے میں کیا قربانیاں دوں گا، میں اگر آتا تو میں بتاتا، لیکن زینب ضرور آئے گی واپس، اس کے بازوؤں کے رسن سے اندازہ کر لینا، بازوؤں کے نشان سے اندازہ کر لینا، نانا کتنے مظالم اٹھائے ہیں، کتنے ستم ڈھائے ہیں، کیسے کیسی قیامتیں گزری ہیں، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے عزیزوں، آج یکم محرم ہے، ماں کی قبر پر آئے بہن بھائی، آ کر ایک جملہ کا، اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسان۔ جزاک اللہ، پرسہ دینے آئے ہو، ماتم کرنے آئے ہو، رونے آئے ہو، تو گھٹ گھٹ کے کیوں رو رہے ہو؟ تم پہ رونے کی کوئی پابندی تو نہیں ہے، تمہیں کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، ارے ان آنسوؤں کی قیمت زینب سے پوچھو۔ ہاں ان آنسو، جزاک اللہ، ہاں رو یہ ہے رونے کا، ان آنسوؤں کی قیمت، عزادارو ان آنسوؤں کی قیمت سکینہ سے پوچھو کہ سید سجاد نے آدھا سفر طے کرنے کے بعد یہ طریقہ اپنا لیا تھا
کہ عموماً اس اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے جس اونٹ پر سکینہ زینب کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، اور جب کبھی سکینہ رونا چاہتی سید سجاد ہتھکڑیاں دکھا کے کہتے سکینہ نہ رو، شمر تباچے مارے گا۔ یہ ہے آنسوؤں کی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے عزاداروں سوائے غم حسین کے۔ ماں کی قبر پر آئے، اماں خدا حافظ، اماں جسے تم نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے وہ آج جا رہا ہے۔ اماں دعا کرنا میں ہر قدم پہ ثابت قدم رہوں، اماں دعا کرنا کہ جب میں جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالوں تو میرے صبر میں کمی نہ آئے، جب میں اصغر کی لحد بناؤں میرے حوصلے میں کمی نہ آئے۔ عزاداروں ایک مرتبہ آواز دی اماں صبر کرنا، اماں صبر کرنا، اگر زینب کی چادر چھن جائے۔ ابھی زینب کی چادر کی آواز آئی کہ قبر زہرا لرزنے لگی، قبر فاطمہ سے آواز آئی حسین میرا عباس کہاں ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میرا عباس کہاں ہے؟ حسین نے آواز دی عباس جلدی آؤ اماں بلا رہی ہے۔ میرا غازی دوڑا دوڑا آیا، قبر زہرا کو بوسہ دیا، قبر فاطمہ سے آواز آئی عباس محمد کی امانت سے خبردار، عباس تو میرا بیٹا ہے، جب تک تیرے بازو سلامت ہیں زینب کے پردے سے خبردار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آج یکم محرم ہے عزادارو، حسین کی قربانیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ حسین 3 قربانیاں اب تک دے چکے ہیں، بھائی مسلم کی قربانی، مسلم کے دونوں بچوں کی قربانی۔ کربلا تو شروع ہو گئی، کربلا تو شروع ہو گئی، کربلا تو مجھ سے فرمائش کی یہاں میرے دوستوں نے، خراسان میں جو آپ نے مصائب پڑھے تھے، آج پہلی محرم ہے اسے پڑھ دیں۔ بھائی پورے مصائب تو نہیں پڑھ سکتا، وقت کم ہے، اتنا جملہ سن لو، کربلا کا آغاز مسلم کی قربانی سے ہے۔ دونوں کے لیے ایک جملہ سن لو، مسلم کے لیے ایک جملہ، مسلم کے بچوں کے لیے بھی ایک جملہ۔ مسلم چلے دربار میں آئے کس حالت میں؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق، کمر میں لنگر، ہونٹ کٹا ہوا، دانت ٹوٹے ہوئے، پیشانی زخمی، سینے پر تیر، ہتکڑیاں بجاتے ہوئے حاکم کوفہ ملعون کہتا ہے تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم جھوم کر کہتے ہیں مالی امیر سوى الحسین۔ شیعو یہ ہے تمہاری تاریخ، مولا سلامت رکھے۔ ہو گئی مجلس، مالی امیر سوى الحسین۔ جناب مسلم کہتے ہیں میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا، اتنا کہنا تھا، قتل کا حکم دیا، جلاد قلعے کی جانب چلا، فصیل کی جانب چلا۔ اب اس طرح نہیں ہے، اب مسلم کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہیں بلکہ مسلم کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے گئے ہیں۔ عزادارو ادھر مسلم دارالامارہ کی چھت پر جا رہے ہیں، ادھر چلتے چلتے حسین نے منزل ثعلبیہ پر قافلہ روکا جو کربلا سے نزدیک ہے۔ آواز عباس قافلہ روکو، اونٹوں کو بٹھاؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قافلہ رکا، محملیں بٹھائی گئی۔ زینب نے گھبرا کے پوچھا بھیا عباس کیا ہوا؟ کہا شہزادی پتہ نہیں، آقا نے حکم دیا ہے۔ آواز دی بیٹا عباس مصلی لاؤ، عباس مصلی لائے۔ جناب امام حسین کوفے کی طرح مصلی کر کے اس پر بیٹھ گئے، نظریں کوفے پر گاڑی۔ زینب بار بار محمل کا پردہ اٹھا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین اٹھے، اٹھ کر کہا علیک السلام یا سفیرۃ الحسین، علیک السلام یا سفیرۃ الحسین، علیک السلام یا ابن عمی، علیک السلام یا معتمدی، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے معتمد، اے میرے سفیر، اے میرے بھائی، میرا سلام۔ زینب نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بھیا کسے سلام کیا؟ زینب ادھر آ جاؤ، زینب ادھر آ جاؤ۔ زینب محمل سے اتری، عباس تم بھی ادھر آ جاؤ۔ پتہ ہے کیوں بلایا عباس کو؟ عباس کا دوہرا رشتہ ہے مسلم سے۔ مسلم
عباس کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور عباس کی بہن کا سہاگ بھی ہیں۔ زینب کہتی ہے بھیا کسے سلام کیا؟ بھیا کسے سلام کیا؟ کہا میرے سفیر نے مجھے آخری سلام کہا تھا، میرے سفیر نے مجھے آخری سلام کہا۔ زینب کہتی ہے مسلم نے؟ کہا ہاں زینب۔ کہا بھیا کہاں ہے مسلم؟ زینب کے چہرے پر اعجاز امامت کا ہاتھ پھرا، عباس کی آنکھوں پر اعجاز امامت کا ہاتھ پھرا، کوفے کے پردے اٹھے، زینب نے دیکھا، حسین کہہ رہے ہیں زینب کچھ نظر آیا؟ زینب کہتی ہے میرا شیر تو نظر نہیں آ رہا، ہاں ایک قیدی جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، وہ بالا خانے کی چھت پر چڑھتا ہوا آ رہا ہے، جلاد تلوار لیے ہوئے ہے۔ حسین کہتے ہیں زینب یہی تو مسلم ہے، یہی تو مسلم ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قاتل نے مسلم کی گردن کو دیوار کے کنارے پر رکھا، دادارو جملہ سن لو، دیوار کے کنارے پر رکھا، تلوار اٹھانا چاہیے، مسلم نے گردن اٹھا لی۔ ظالم کہتا ہے مسلم مرنا تو تمہارا ورثہ ہے، تمہاری شہادت ہے، کیا موت کے ڈر سے تلوار اٹھا رہے ہو؟ مسلم کہتے نہیں موت کے ڈر سے نہیں، ایک مرتبہ حسین کو کہنا چاہتا ہوں مولانا مولانا مولانا۔ مسلم نے سلام آخر کیا، زینب نے دیکھا بھیا یہ تلوار چلی مسلم کی گردن پہ لگی، مسلم کی گردن ادھر گری، جسم زمین پہ گرا۔ سن لیا تم نے عزادارو؟ جزاک اللہ، کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے۔ بس یہ جملہ سن لیجئے، مجلس ختم کر دوں گا۔ آپ کی فرمائش عزادارو، مسلم کا لاشا جب زمین پہ گرا، عباس سے اپنی بہن کی سہاگ کا یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے مولا میرے مسلم کا کوئی رونے والا بھی نہیں، کوفے کے بازار میں میرا بھائی مسلم اکیلا، بھیا مجھے اجازت دے دیں آقا، میرے مسلم پہ کوئی رونے والا تو ہو۔ حسین کہتے ہیں عباس ذرا غور سے دیکھ، مسلم اکیلا نہیں، عباس نے دیکھا ایک بی بی سر کے باہر کھلے ہوئے مسلم کے لاش پر ماتم کر رہی ہے۔ حسین نے کہا عباس اماں زہرا، فاطمہ زہرا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رب العزت ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے حاضرین مجلس، جملہ مومنین و مومنات، بانیان مجالس، حاضرین مجالس کی ہوائج شری کو بڑھا۔ پالنے والے ایام عزا شروع ہو گئے ہیں، تمام عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پالنے والے جہاں جہاں شیان حیدر کرار آباد ہیں، سب کے سب محمد و آل محمد کی حفظ و امان میں ہو۔ پالنے و تحیت والاکرام علی سید